والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں آج ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پر ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو صحافت سے بھی وابستہ ہے اور ان کی زندگی پر بھی۔ چونکہ یہ موضوع میرے ویکلی سیدھی بات کا موضوع تھا، لیکن ہنگامی طور پر میں نے تازہ پرائم ٹائم میں یہ ساری تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جبکہ اس ہفتے کی سیدھی بات بھی عالم اسلام میں پیش آنے والی کچھ اہم ترین واقعات کے پس منظر میں پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس کو آج کے پرائم ٹائم میں یہ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے التجا کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پھیلائیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس میں جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس پائے کے عالم تھے اور کس انداز میں انہوں نے صحافت پر روشنی ڈالی ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی، اور ہر مسلمان کو یہ پرائم ٹائم سننا لازمی ہوگا، اور بالخصوص آخر کا اقتباس بہرکیف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مادر علمی ندوۃ العلماء سے ایک اندوہناک اور افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ آج مؤرخہ 9 جمادی الاول 1440 ہجری بروز چہارشنبہ کا دن طلوع ہونے سے قبل استاد مکرم مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اس رنج و الم کی دردناک خبر نے واقعی ہزاروں ابنائے ندوہ کو سکتے میں ڈال دیا۔ نہ صرف ابنائے ندوہ بلکہ علمی و دینی حلقے سے وابستہ ہر شخص کے لیے یہ خبر قابل رنج و الم ہے۔ اسلام کے مشہور و مقبول عالم دین، قدآور صحافی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے معتمد تعلیم و عربی مجلہ الرائد کے رئیس التحریر، البعث الاسلامی کے شریک ادارت و عالم اسلام کے مایہ ناز شخصیت، مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لائق و فائق بھانجے، اور مولانا رابع حسنی ندوی صدر مسلم پسند لا بورڈ کے برادر اصغر و جنرل سیکریٹری رابطہ ادب اسلامی، ہم سب کو اتنی جلدی داغ مفارقت دے جائیں گے، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے طلوع آفتاب دنیا کے ساتھ حضرت مولانا سید واضح رشید حسنی ندوی کی شکل میں علم و کمالات کا وہ شہاب ساقی بھی اس طرح روپوش ہو جائے گا، کس کو علم تھا؟ مولانا مرحوم کے تفکر اور تدبر اور علمی کمالات کی بلندیاں اس قدر ہیں کہ اس کا تذکرہ بھی وہی کر سکتا ہے جو اسی طرح کے کمالات سے متصف ہو۔ جناب پروفیسر محسن عثمانی ایک جگہ اپنے ایک مضمون میں مولانا مرحوم کے فکر و خیالات کی بلندی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مفکر اسلام کا کردار اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کی ثقافت اور آگہی کا سرچشمہ قرآن اور سنت نبوی میں ہوتا ہے، وہ عصر حاضر سے بھی واقف ہوتا ہے، عربی زبان کے ادیب اور انشا پرداز ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم مولانا واضح رشید حسنی ندوی کی کتاب الغزو الفکری میں ایک اچھے مفکر کی شان نظر آئے گی، اور ایک عظیم مفکر یا مفکر اسلام میں مفکر ملت کا لقب ان کے شایع نشان نظر آئے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں مفکر اسلام کی قبا ان کی شخصیت پر راست آتی ہے۔ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کے نام کے ساتھ مفکر اسلام لکھا جاتا رہا ہے، وہ بجا طور پر مفکر اسلام تھے۔ مولانا واضح رشید حسنی کی تحریروں کے مطالعے کے دوران مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اور مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کی یاد آ جاتی ہے، اور صاف طور پر ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے اسی خرمن فکر سے خوشہ چینی کی ہے۔ لیکن یہ صرف افکار و نظریات میں استفادہ ہے۔ جہاں تک اسلوب اور طرز تحریر کا تعلق ہے تو مولانا واضح رشید حسنی کی تحریروں میں دھیما پن ہے، ہوش و خرد مندی کا سایہ ہے۔ وہ عہد حاضر کے ایک اسلامی مفکر ہے، بڑے مفکر۔ ایک اسلامی مفکر لازمی طور پر عالم دین بھی ہوتا ہے، لیکن ہر عالم دین لازمی طور پر مفکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جیسے ہر فقیہ یا ہر مفسر یا ہر محدث کو مفکر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مفکر کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کی ہر بات، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات صحیح ہو اور وہ ہمیشہ صائب الفکر ہو۔
बहरकैफ नाजरीन, मौलाना की कई तसनीफ़ात में जहाँ उनकी ख़यालात और तफक्कुर और तदब्बुर की ऊंचाई नज़र आती है, सादगी और संजीदगी भी नज़र आती है, दूरअंदेशी का आईना साफ साफ नज़र आता है। वहीं ज़ाती तौर पर भी वो खामोश तबीयत के हामिल एकसु मिजाजी में अपने आप एक मिसाल थे। अपने अखलाक व किरदार की खुशबू बखेरने वाले उस्ताद मुकर्रम ओहदों से कोसों दूर, इस नाम से भी बेपरवाह थे। अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म दीन की खिदमत में सर्फ करने वाले मौलाना मरहूम मुकम्मल तौर पर बेज़रर इंसान थे। मुल्की व मिल्ली हालात पर गहरी नज़र रखते हुए उसके इजाले के लिए हमेशा कोशा रहते। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिअ हसन नदवी दामत बरकातुहुम के हर सफ़र में साथ में रहने वाले मौलाना मरहूम के इल्मी कारनामों को कभी हमेशा तारीख के पन्नों में दर्ज रहेंगे और उनकी इस मेहनत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वाकई आज उम्मत मुस्लिमा ने एक कद आवर इल्मी अदबी शख्सियत से महरूम हो गई है। वो एक अजीम सहाफ़ी से महरूम हो गई है। वो हर एक के दिलदादा थे, अवाम के भी और ख़वास के भी। वो एक खुद अंजुमन भी थे। सरज़मीन हिंद और बिलखुसूस नदवतुल उलमा और उससे वाबस्ता अपना अजीम अहद सा शख्सियत से वाकई महरूम हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक छोटी से ब्रेक की इजाज़त दे। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात के प्राइम टाइम में। नाज़रीन, एक जगह प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी साहब लिखते हैं कि मौलाना मोहम्मद वाज़े हसनी की हर तहरीर उनकी जिद्दत फ़िक्र की आईनादार होती है, और ये इसलिए कि उनका मुताला बहुत वसी है। वो अंग्रेज़ी, उर्दू और अरबी के इल्मी और फ़िक्री किताबों का मुताला बहुत एहतिमाम से करते हैं। आलम इस्लाम के हालात पर और तारीख़ पर उनकी नज़र है। सलीबी और इस्तेमाली ताकतों की रेशा दवानियों से वो वाकिफ़ हैं, इसलिए उनकी तहरीरों में इल्मी और फ़िक्री वज़न होता है। उसका नमूना उनकी नई उर्दू किताब आलम इस्लाम पर फ़िक्री अलगार है, जो उनकी अरबी किताब का सलीस तर्जुमा है। मौलाना मोहम्मद वाज़े हसनी नदवी कलम के शहसवार हैं। अंदाज़ बयान होशमंदाना और संजीदा है। इससे पहले उनकी एक और फ़िक्र अंगेज़ किताब मौजूदा तहज़ीब व तमद्दुन और आलम इस्लाम के नाम से शाये हो चुकी है। वो भी उनकी अरबी किताब का तर्जुमा है। मुसलमानों में अच्छे मुफ़क्किरीन की शदीद ज़रूरत है, जो मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सके, क्योंकि मुसलमानों का उमूमी रवैया अक्सर मसाइल में जज्बाती, गैर मंतिकी और कभी जारिहाना बन जाता है। और मौलाना वाज़े हसनी नदवी का उसलूब बयान मंतिकी और तज़्ज़िया दानिशवराना होता है। मौलाना की तहरीरें आलमी हालात को सामने रख कर लिखी जाती हैं। उनमें जोश का उन्सुर बहुत कम और होश का उन्सुर गालिब होता है। ये तहरीरें मुफक्किराना अंदाज में बताती हैं कि काफिला क्यों लूटा और रहज़न कौन था और उसने रहज़नी कैसे की और मुसलमानों को अब क्या करना चाहिए। इस्लामी तहज़ीब और मगरिबी तहज़ीब में क्या फ़र्क है। ये किताब बिलाशुबा क़ल्ब सलीम और फ़िक्र मुस्तकीम का नमूना है। मौलाना मोहम्मद वाज़े हसनी नदवी की ज़्यादातर तहरीरों का मौजू यही है, काफिला क्यों लूटा और मुसलमानों के इज़्ज़त व अज़मत का रोशन चांद शिकस्त व ज़वाल के बादलों में कैसे रूपोश हो गया। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का बेड़ा क्यों गर्क हुआ, अब अज़मत रफ्ता की बाज़ाफ़रीनी कैसे मुमकिन है और इस पुराशुब ज़माने में हमें क्या करना चाहिए। इस मौजू पर कई किताबें लिखी गई हैं और लिखी जाती रहेंगी, लेकिन इस मौजू पर चंद किताबों का इंतखाब किया जाएगा तो मौलाना वाज़े रशीद नदवी की किताबों का नाम ज़रूर लिया जाएगा रहमतुल्लाहि अलैह। जब तक हमें ये ना मालूम हो जाए कि यूरोप ने गलबा कैसे हासिल किया और उसकी बढ़तरी का राज क्या है, उस वक्त तक हम अपनी सही मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। ये मौजू इतना अहम है कि कोई दिले दर्दमंद और फ़िक्र अर्जुमंद रखने वाला शख्स इससे सरफ नज़र नहीं कर सकता। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो एक तारा जो ज़ो फिगन था हयात के मगरिबी उफ़ुक़ पर, सियाही ये शब के पासबानों खुशी मनाओ कि वो भी डूबा। वो एक सफ़ीना जो तर्जुमा था बहुत सी गरक़ाब कश्तियों का, हमारी हालत पे हंसने वालों हंसी उड़ाओ कि वो भी डूबा। वो एक दिल जो दमक रहा था खुलूस ईमान की ताबिशों में, खुलूस ईमान के दुश्मनों को खबर सुनाओ कि वो भी डूबा। नाज़रीन, मैं बहैसियत सहाफ़ी मौलाना मरहूम के मज़ामीन और तसानीफ़ को पढ़ना लाज़मी समझता हूँ, और न जाने मैंने मौलाना की एक एक तहरीर को कितनी बार पढ़ा है और दुश्मनान इस्लाम की साजिशों की गहराई को समझने की कोशिश की है। बल्कि मैं अपने उलमा सहाफ़ी बरादरी से बारहा ये मशवरा देता और कहता हूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ आलमी साजिशों को अगर समझना है तो ये एक बार नहीं बल्कि बार बार मौलाना मरहूम के मज़ामीन और तस्नीफ़ात को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और ज़रूरी समझना चाहिए।
میں اس موقع پر مولانا کے ایک مقالے کا اقتباس آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ آج ملک ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی چینلوں کی کیوں ضرورت ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک شادی کی ایک دعوت پر کروڑوں روپے خرچ کر کے کالر اوپر کرنے والی اس قوم کا ایک بھی ترجمان چینل نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، مولانا لکھتے ہیں کہ دنیا کی سیاست میں اور خود یہودیوں میں اس تبدیلی اور انقلاب کی اصل بنیاد وہ خطرناک منصوبہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی 50 یہودی انجمنوں کے 300 صہیونی دانشوروں، مفکروں اور فلسفیوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے اور بالادستی حاصل کرنے کے لیے 19ویں صدی کے اوائل میں تیار کیا تھا، اور پھر 20ویں صدی میں اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز طریقے اور ذرائع اختیار کیے گئے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے پال شہر میں تھیوڈر ہرٹزل کی قیادت میں ساری دنیا پر حکمرانی کا یہ منصوبہ جس وقت تیار کیا گیا تھا، اس وقت یہودیوں کی حالت موجودہ حالت سے مختلف تھی، اور ان کا یہ منصوبہ ایک حسین خواب سے زیادہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن یہودیوں نے بڑی غیر معمولی ذہانت سے مختلف خانوں میں رنگ بھرنا شروع کر دیا، اور مختلف ذرائع جس میں ذرائع ابلاغ بھی ہے اور ارتکاز دولت سے بڑی حد تک اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ تسخیر عالم کی اس منصوبے میں جہاں طے کیا گیا تھا کہ تمام دنیا پر حکمرانی کے لیے سونے کے ذخائر پر قبضہ کرنا ضروری ہے، وہیں اس منصوبے میں ذرائع نشر و اشاعت کو بھی بنیادی اہمیت دی گئی تھی۔ صہیونی دانشوروں کی دستاویزات کی 12ویں دستاویز میں صحافت کی غیر معمولی اہمیت، اس کی تاثیر و افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اگر ہم یہودی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سونے کے ذخائر پر قبضے کو مرکزی اور بنیادی اہمیت دیتے ہیں تو ذرائع ابلاغ بھی ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے دوسرا اہم درجہ رکھتے ہیں۔ ہم میڈیا کو اپنے قبضے اور قابو میں رکھیں گے، ہم اپنے دشمنوں کے قبضے میں کوئی ایسا مؤثر اور طاقتور اخبار نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی رائے مؤثر ڈھنگ سے ظاہر کر سکیں، اور نہ ہی ہم ان کو اس قابل رکھیں گے کہ ہماری نگاہوں سے گزرے بغیر کوئی خبر سماج تک پہنچ سکے۔ ہمارے قبضے و تصرف میں ایسے اخبارات و رسائل ہوں گے جو مختلف گروہوں اور جماعتوں کی تائید و حمایت کریں گے، خواہ یہ جماعتیں جمہوریت کی داعی ہوں یا بغاوت کے حامی، حتیٰ کہ ہم ایسے اخبارات کی بھی سرپرستی کریں گے جو انتشار و بے راہ روی اور جنسی و اخلاقی انارکی، استبدادی حکومتوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مدافعت و حمایت کریں گے۔ ہم جب اور جہاں چاہیں گے قوموں کے جذبات کو مشتعل کریں گے، اور جب مصلحت دیکھیں گے انہیں پرسکون کر دیں گے۔ اس کے لیے صحیح اور جھوٹی خبروں کا سہارا لیں گے۔ ہم ایسے اسلوب سے خبروں کو پیش کریں گے کہ قومی اور حکومتیں ان کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم یہودی ایسے ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی ہمت افزائی کریں گے جو بدکردار ہوں گے، ان کا مجرمانہ ریکارڈ ہوگا۔ ہم یہی معاملہ بدعنوان سیاستدانوں اور لیڈروں اور مطلق العنان حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوگا، جن کی ہم خوب تشہیر کریں گے، ان کو دنیا کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کریں گے، لیکن ہم جیسے ہی محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں تو بس فوراً ہی ان کی ان برائیوں اور اخلاقی بدعنوانیوں کا اعلان کر دیں گے جن پر اب تک ہم نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس طرح ہم ان کا کام تمام کر دیں گے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ ہم یہودی ذرائع ابلاغ کو خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ ہم دنیا کے جس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گے وہ پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ جرائم کی خبروں کو ہم تفصیل سے غیر معمولی اہمیت دیں گے تاکہ قاری کا ذہن تیار ہو، اس اندازے سے کہ قاری کو مجرم کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے۔ ناظرین سنا آپ نے، ناظرین میں نے مولانا کے ایک مقالے کا صرف ایک پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ورنہ مولانا کے ہر مقالہ اور ہر تصنیف بہت ہی گہرے مطالعے کے طرف ہمیں دعوت دیتی ہے، اور عالم اسلام کے خلاف عالمی سازشیں اور بالخصوص یہودی کس انداز میں عیسائیوں کو ساتھ میں لے کر کے ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے کس طرح سے بدنام کرنے اور مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے اور عالم اسلام کو کھوکھلا کرنے اور ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساری چیزیں ان کی تصنیفات میں اور ان کے تحریروں میں اور ان کے مقالات میں پیش ہوتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اس طرح کی اطلاعات فراہم کرنے والے اور ہمیں اپنی تحریروں سے عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف آگاہ کرنے والے ہمارے استاد مکرم اب نہیں رہے ہیں، مگر ان کی تحریریں ابھی بھی زندہ ہیں۔ ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے اور مولانا کے پیغامات کو آپ تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو
करवट करवट जन्नत नसीब करे, भरपूर मगफिरत फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील नसीब करे और मौलाना ने जिन चीज़ों की जानिब हमें रहनुमाई की है उसकी जानिब अमलन आगे बढ़ने की हमें तौफीक नसीब करे। नाज़रीन, चलते चलते जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि सहाफ़त कितना ज़रूरी है ये लोगों की और बिलखुसूस मुसलमानों की समझ में आ सके। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والقلم وما